سفر زندگی کے دو مرحلے ہیں۔ انسان کی زندگی کا سفر بڑا طویل ہے، بڑا طویل ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے تو ہماری پیدائش سے ہماری زندگی شروع نہیں ہوتی۔ پیدائش سے زندگی شروع، بولیے، پیدائش سے زندگی شروع نہیں ہوتی، اسی طرح موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ نہ تو ہماری پیدائش زندگی کی ابتدا ہے اور نہ ہی ہماری موت زندگی کی انتہا ہے۔ زندگی پیدائش سے پہلے سے چلی آ رہی ہے اور زندگی اس موت کے بعد بہت دور تک جا رہی ہے۔ زندگی کا سفر بڑا طویل ہے۔ اس طویل سفر حیات میں یہ پیدائش بھی ایک مرحلہ کے طور پہ آتی ہے اور موت بھی ایک مرحلہ کے طور پہ آتی ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، اس کے بیان کا ایک انداز ہے، اس نے جہاں کہیں زندگی اور موت کا ذکر کیا ہے قرآن مجید نے، جہاں بھی، تو قرآن مجید کے اسلوب بیان میں اللہ رب العزت نے ہمیشہ موت کا ذکر پہلے کیا ہے، حیات کا ذکر بعد میں کیا۔ یہی آیہ کریمہ لے لیں جسے میں نے تلاوت کیا، فرمایا کیف تکفرون باللہ، لوگو اگر تم اس حقیقت کو سمجھ جاؤ جو آگے بیان ہونے والی ہے، اگر تم اس حقیقت کو سمجھ جاؤ اور تمہیں موت اور حیات کی معرفت نصیب ہو جائے اور موت اور حیات کی حقیقت کا تمہیں علم ہو جائے تو پھر کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سے کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تم کفر بھی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی بھی نہ کرو، اللہ کی ہدایت اور رہنمائی جو اس نے عطا کی اس سے انکار بھی نہ کرو، اور اللہ کے حضور جھکنے سے کبھی گریز بھی نہ کرو۔ اگر تمہیں موت و حیات کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو اللہ اور اس کے حکم سے روح گردانی کرنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے۔ کیف تکفرون باللہ، بھلا تم کیسے کفر کر لو گے اللہ سے، اور اللہ کے حکم سے کیسے نافرمانی کر لو گے، اور اللہ کی ہدایت سے کیوں کر روح گردانی کر لو گے؟ دراں حالے کے حقیقت یہ ہے، آگے پھر زندگی اور موت کا مسئلہ بیان فرماتی۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ اگر تم یہ گمراہیاں، یہ نافرمانیاں، یہ روح گردانیاں، یہ اللہ کو بھولنا، کفر کرنا، فسق کرنا، یہ ساری تباہی جو انسان اپنے ہاتھوں سے خرید رہا ہے، اس ساری تباہی کا اصل سبب یہ ہے کہ انسان نہ اپنے جینے کو سمجھ رہا ہے نہ اپنے مرنے کو سمجھ رہا ہے۔ اس نے اپنی موت اور حیات کی چونکہ حقیقت نہیں سمجھی، اور جب حقیقت نہیں سمجھی تو کیا سمجھ رہا ہے؟ حقیقت آشنا نہ ہونے کی بنا پر وہ اسی دنیا کے جینے کو پوری زندگی سمجھ رہا ہے اور اسی دنیا کے مرنے کو پوری موت سمجھ رہا ہے۔ تو موت سمجھنا تو ایک نتیجہ ہے اس جینے کو پوری زندگی سمجھنے کا، کہ جب انسان نے اس دنیا کے جینے کو کل زندگی سمجھ لیا تو صاف ظاہر ہے پھر اس نے اس موت کو کل اختتام جان لیا۔ تو ساری خرابی کی جڑ اعتقاد میں، عمل میں، کردار میں، ساری خرابی کی جڑ اس تصور میں ہے کہ انسان نے اس دنیا کے جینے کو پوری زندگی تصور کر لیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جینا سب زندگی نہیں ہے، یہ انسان کے سفر زندگی کا ایک مرحلہ تھا۔ اور دوسری خرابی یہ ہے کہ انسان نے
جینے کو پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لیا ہے اور مرنے کو ذرا بعد کر لیا۔ اللہ رب العزت نے جو ترتیب سمجھائی ہے اس میں موت پہلے ہے، جینا یعنی زندگی بعد میں۔ فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم، یہ تو ایک سفر زندگی کا مرحلہ وار بیان ہے۔ فرمایا یاد کرو، اور اگر تمہیں یہ بات یاد ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، تو تم کبھی کفر نہ کر سکو۔ اور وہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں مردہ کرے گا، مارے گا۔ ثم یحییکم، اور پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تیسری بار زندہ ہو کر تم اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگے۔ اس آیت کریمہ نے انسان کے سفر حیات کے 5 مرحلے بیان کیے۔ پہلا مرحلہ موت، کنتم امواتا، سفر حیات کا پہلا مرحلہ ہی موت۔ فاحیاکم، تو اس سفر حیات کا دوسرا مرحلہ زندگی ہوا۔ ثم یمیتکم، اس سفر کا پھر تیسرا مرحلہ، پھر موت آیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، موت سے ہمکنار کرے گا۔ ثم یحییکم، اس سفر حیات کا پھر چوتھا مرحلہ، اس موت کے بعد پھر ایک زندگی میں آئے گا، زندگی کی شکل میں۔ اور اس کے بعد اس سفر حیات کا 5واں مرحلہ قیامت کے دن کا جی اٹھنا ہوگا۔ اب میں اس نقطے کو واضح کر لوں کہ قرآن مجید نے ہمیشہ پہلے موت کا ذکر کیا اور بعد میں حیات کا۔ سورہ ملک کو ہی پڑھ لیجئے، فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا فرمایا اور حیات کو، زندگی کو پیدا فرمایا۔ موت پہلے اور زندگی بعد میں۔ کیوں یہ ترتیب کیوں ہے کہ موت کو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے ہر بار اور زندگی کو بعد میں؟ قرآن مجید کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں پرکھے، آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے بہتر کون ہے۔ زندگی کے یہ مرحلہ موت و حیات، یہ مراحل دیے ہی اس لیے گئے ہیں کہ باری تعالیٰ تمہیں آزما لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ یہ جو آیت کریمہ کے 2 حصے ہیں، پہلا خلق الموت والحیات، موت کو پیدا کرنا اور حیات کو پیدا کرنا، اور دونوں کی پیدائش میں موت کو پہلے ذکر کرنا، مقدم کرنا، اور حیات کو موت پر مؤخر کرنا، موت پہلے اور زندگی بعد میں۔ اس ترتیب کے ساتھ ان کو پیدا کیا جانا، اور پھر اس کا مقصد یہ کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل والا کون ہے۔ آیت کریمہ کے ان 2 حصوں کا آپس میں ایک معنوی ربط ہے، ایک تعلق ہے، اور وہ سوال جو پہلے حصے میں پیدا ہوتا ہے کہ موت کا ذکر پہلے کیوں اور زندگی کا ذکر بعد میں کیوں، اس پیدا ہونے والے سوال کا جواب اسی آیت کے دوسرے حصے میں لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اچھے عمل کرنے والے بن جاؤ، اور اگر چاہتے ہو کہ اچھے اعمال کی بنا پر تمہاری آخرت اچھی ہو جائے اور اللہ کی نگاہ میں تم ایک اچھے مغفرت یافتہ انسان کی طرح دیکھا جائے، اور اللہ کی رحمتیں، بخششیں، مغفرتیں اور اس کے لطف و کرم کے ساتھ تمہیں نوازا جائے، اگر چاہتے ہو کہ احسن و عملہ کے اچھے اعمال والے لوگوں کے زمرے میں تم داخل کر دیے جاؤ، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ شخص اللہ کی نگاہ میں اچھا بن جائے گا، صالح بن جائے گا، اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، اس کی آخرت اچھی ہوگی، جس نے اس دنیا میں ہر قدم پر موت کو پہلے رکھا، زندگی کو بعد میں رکھا، جس نے اس دنیا کی زندگی میں زندگی کو پہلے نہ جانا، موت کو پہلے جانا۔ جب کبھی اس نے نگاہ اٹھائی
کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی عمل کرنے کے لیے، کسی سمت بڑھنے کے لیے، کوئی فیصلہ کرنے کے لیے دنیا کی تجارت کا کام تھا، اقتصاد و معیشت کا کام تھا، سیاست و حکومت کا کام تھا، آئینی زندگی کے فرائض تھے، خاندانی رسم و رواج تھا، دنیا کا لین دین تھا، عبادات تھے، معاملات تھے۔ الغرض اس نے زندگی کا جو بھی قدم اٹھایا وہ شخص اللہ کی نگاہ میں برگزیدہ ہوگا جس نے ہر قدم اٹھانے سے پہلے دیکھا کہ میری موت پہلے ہے، میری حیات بعد میں ہے، کیا یہ عمل میری موت کو بہتر کر دے گا؟ اگر وہ عمل موت کے لیے بہتر تھا تو اس نے کر لیا، اگر وہ موت کے لیے اچھا نہ تھا اس نے ترک کر دیا۔ جس نے معیار جینے کا یہ بنایا کہ جس کا مرنا اچھا ہے اسی کا جینا اچھا ہے، جس کی موت اچھی ہو گئی اسی کی حیات اچھی ہو گئی، جس کی آخرت اچھی ہو گئی اسی کی دنیا اچھی ہو گئی۔ تو جس نے دنیا سنوارنے کا فکر نہ کیا بلکہ آخرت سنوارنے کا فکر کیا، جس نے جینا سنوارنے کا فکر نہ کیا، مرنا سنوارنے کا فکر کیا، جس نے موت کو بہتر کرنا عزیز سمجھا، جینے کو بہتر کرنا عزیز نہ جانا، تو لوگوں جس نے موت سنوار لی جیتے جی اس کی موت تو سنوری گئی تھی، اس کا جینا بھی سنور گیا۔ جس نے دنیا میں آخرت سنوار لی اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ تو آخرت سنوارنے والے کی دنیا تو اللہ کی نگاہ میں اچھی ہے، مگر جس کی زندگی کا دار و مدار دنیا کی زندگی سنوارنے پر رہا وہ دنیا میں غرق ہو گیا اور دنیا اس سے تباہ کر گئی، کس لیے کہ جب اس نے زندگی کو مقدم رکھا تو آخرت رہ گئی، آخرت سنور نہ سکی۔ تو آخرت سنوارنے والے کو دنیا کی بھلائی مل گئی، مگر دنیا سنوارنے کو جس نے مقصود جانا اسے آخرت کی بھلائی کبھی نصیب نہ ہو سکی۔ فرمایا احسن عملہ کا معیار یہ ہے کہ جو شخص دنیا گزارتے ہوئے دن چڑھے رات چڑھے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ دن میری زندگی کا ہے، وہ سمجھے کہ شاید یہ دن میری موت کے استقبال کے لیے آیا ہے، رات کا اندھیرا چھائے، یہ نہ سمجھے کہ صبح زندگی کی طلوع ہوگی، وہ سمجھے کہ شاید یہ رات میری دنیا کی زندگی کے اختتام کے لیے آئی ہے۔ جس نے ہر قدم پر نگاہ موت پہ رکھی اس کی زندگی بھی سنور گئی، اس کی دنیا بھی سنور گئی۔ مگر ہم نے ترتیب بدل لی، ہم نے ترتیب بدل لی۔ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرماتے تھے اپنے دوستوں کو، اور پہلے زمانے کے اولیاء کرام صلحاء نصیحت کرتے تھے کہ اے بندے جب تو کسی سے دوستی کرنے لگے، جب تو کسی سے دوستی کرنے لگے اور اس سے تعلق جوڑنے لگے اور اس کا ہم مجلس اور ہم نشیں، ہم مجلس اور ہم نشیں بننے لگے، تو آپ فرماتے کہ اس سے دوستی کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ کہ کیا اس کی دوستی تجھے آخرت میں کارآمد ہوگی۔ اگر اس کی دوستی آخرت کے لیے نفع بخش ہے تو اس کی مجلس میں بیٹھ لے، اگر اس کی دوستی سے آخرت میں کوئی نفع نہیں تو جو آخرت میں نفع بخش نہیں ہے وہ دنیا میں بھی نفع بخش نہیں۔ تو خسارے اور نفع کا مدار آخرت کے حوالے سے ہونا چاہیے، آخرت کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ تو جس کی نگاہ پہلے موت اور آخرت پر ہو بعد میں زندگی اور دنیا پر ہو وہ احسن و عملہ کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب احکام۔ اب فرمایا کنتم امواتن، تو مرحلہ حیات، پہلا مرحلہ انسانی سفر زندگی کا، فرمایا اللہ پاک نے تم مردہ تھے۔ یہ مردہ ہونا، موت کس دور زندگی کو تعبیر کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی توجہ طلب ہے انسان کی زندگی کا ایک دور اور اسی کو موت کہا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے موت اور زندگی کو دو متضاد چیزیں تصور کر لیا ہے، موت اور زندگی دو متضاد چیزیں نہیں۔ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، تم مردہ تھے۔ کب؟ یہ اسی دور کی بات ہے جب ہم عالم ارواح میں تھے، ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہوئے تھے، عالم ارواح میں تھے، ہم زندہ تھے اور وہ زندگی اس زندگی سے کہیں بہتر تھی۔ اس زندگی میں کوئی فسق و فجور نہ تھا، کوئی ظلم نہ تھا، کوئی معصیت نہ تھی، کوئی نافرمانی نہ تھی، حرص و ہوس نہ تھا، نفس پرستی نہ تھی، کفر نہ تھا۔ وہ زندگی پاکیزہ تھی، وہ زندگی نورانی تھی، اور سب سے بڑھ کر
اس کی بارگاہ کے قریب تر تھی. تو ہم عالم ارواح میں زندہ تھے. اس زندگی کو موت سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ تم ابھی اس دنیا میں نہ آئے تھے، ابھی اس مادی دنیا میں نہ آئے تھے. تو چونکہ مادی دنیا میں رہنے والے، ان کی نگاہوں سے تم اوجھل تھے، ان کی نگاہوں سے تم اوجھل تھے، اور تمہاری زندگی تو تھی مگر زندگی مادی نہ تھی، وہ حیات روحی تھی، حیات روحی تھی. اس مادی زندگی کے عدم وجود کی بنا پر اسے موت کہا جا رہا ہے. تو گویا زندگی کی ایک اور کیفیت تھی، تو جو اس کیفیت سے مختلف تھی، اس مختلف روحانی زندگی کو موت کہا جا رہا ہے. وہ موت مادی زندگی کے اعتبار سے، اپنی اصلیت کے اعتبار سے تو اس سے بھی اعلیٰ زندگی تھی. فرمایا کہ یاد کرو جب تم مادی وجود نہ رکھتے تھے، عالم ارواح میں تھے، مگر اس مادی دنیا کے اعتبار سے مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی مادی زندگی عطا فرمائی، جسمانی زندگی عطا کی، روحی زندگی سے تمہیں منتقل کر کے بشری زندگی عطا کی، اس نے تمہیں زندہ کر دیا. تو اب یاد رکھ لیں، تو ایک زمانہ موت، یہ سب ہے سفر زندگی، اور سفر زندگی میں ایک دور کو موت کہا جا رہا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک دور اس سے بھی پہلے ہے، روحی زندگی سے بھی پہلے ایک دور ہو گزرا ہے، مگر اس کا ذکر نہیں کیا چونکہ وہ روحی حیات سے بھی قبل کا تھا اور بشری حیات سے بھی قبل کا تھا. اور وہ دور کیا تھا کہ جب انسان نہ عالم ارواح میں تھا نہ عالم شہادت میں تھا، انسان عالم علم الہی میں تھا. فرمایا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، مگر وہ دور کس پر گزرا؟ انسان پر گزرا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان تو تھا، حل عطا علی الانسان حین من الدہر، کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے. تو انسان تھا تو اس پر دور بھی گزر رہا تھا، اگر انسان ہی نہ تھا تو دور کس پر گزرا؟ قرآن کہتا ہے کہ انسان پر ایک دور وہ گزرا جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا. تو پتہ چلا کہ وہ قابل ذکر شے نہ تھا، اس کی حیات مذکور نہ تھی مگر موجود تھی، مذکور نہ تھی مگر موجود تھی. یہ وہ دور ہے جب انسان اللہ کا راز تھا اور وہ علم الہی میں تھا، جس کی نسبت حدیث پاک میں آتا ہے الانسان سری وانا سرہ. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ انسان میرا راز اور میں انسان کا راز ہوں. وہ علم الہیہ اور اسرار الہیہ کے سمندروں میں غوطہ زن تھا. اس علمی وجود سے انسان کو عالم ارواح کے روحی وجود میں منتقل کیا، اور روحی وجود سے انسان کو اس دنیا کے بشری وجود میں منتقل کیا. اب یہاں سے ذکر ہو رہا ہے ہمارے سفر زندگی کا. تو فرمایا تمہیں موت سے حیات بخشی، پیدا ہوئے تو مادی زندگی کا آغاز ہوا. تو سمجھ لیں لوگوں کہ گویا تمہاری زندگی کی ابتدا اب نہیں ہوئی، زندگی تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور مرحلہ وار تم ایک دور سے اگلے دور میں، پھر اس دور سے اگلے دور میں منتقل ہوتے چلے جا رہے ہو، اور منتقل ہوتے ہوئے تم بطن مادر کے ذریعے اس دنیا کی مادی زندگی کے دور میں آ گئے. تو یہ تمہاری پہلی موت ختم ہوئی اور پہلی حیات آ گئی. پیدائش کے وقت تمہاری پہلی موت بولیے ختم ہو گئی، کیونکہ پیدائش نے موت کو ختم کر دیا، اور پہلی پیدائش آ گئی، اور پیدائش کے بعد دوسری حیات شروع ہو گئی. اب اس سفر زندگی کی پہلی حیات شروع ہوئی، مادی دنیا کی زندگی. پھر اس زندگی کا زمانہ کسی کو 30 برس نصیب ہوا، کسی کو 40، کسی کو 100 برس، کسی کو 60-70 برس. یہ عرصہ حیات نصیب ہوا. اے ناداں انسان، یہی راز سمجھنے والا ہے کہ یہ جو وقت ہم دنیا میں گزار رہے ہیں یہ ہماری حیات نہیں ہے، اس کا ایک عرصہ حیات ہے. یہ زندگی کا ایک معین زمانہ ہے، اس کو اجل کہہ کے بھیجا ہے، ایک وقت مقرر کہہ کے بھیجا ہے، ایک مقرر
دور کے لیے زمین پر بھیجا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقرر وقت کے لیے اس دنیا میں زندگی کو ٹھہرا دیا ہے. اس سفر حیات کا دوسرا مرحلہ ہماری یہ مادی زندگی آ گئی، اور انسان یہ نادان ہے کہ اس نے چونکہ نہ پیدائش سے پہلے کا سفر حیات دیکھا، نہ مرنے کے بعد کی زندگی دیکھتا ہے، اس لیے وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید پیدائش سے پہلے بھی کوئی زندگی نہیں اور مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی نہیں. اس ناداں انسان نے اس مقصود مدت کے لیے جینے کو کل زندگی سمجھ لیا، اور اس زندگی پر جو موت آئی اس مرنے کو کل خاتمہ سمجھ لیا. قرآن مجید سمجھا رہا ہے کہ اے انسان، موت اور حیات کے سمجھنے میں تجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے. اس مغالطے سے نکلا، یہ پیدائش تیری زندگی کی ابتدا نہیں ہے، اسی طرح یہ موت تیری زندگی کی انتہا نہیں ہے. جس طرح پیدائش ایک دروازہ بنا، تو پیدائش سے پہلے عالم ارواح کی زندگی میں رہتا تھا. جب رب نے ارادہ کیا کہ روحی زندگی کا عرصہ مکمل ہو چکا، عالم ارواح کا عرصہ مکمل ہو چکا، اب اسے مادی دنیا میں بھیجا جائے، اب نئے رشتوں سے منسلک کیا جائے. جب رب نے نئی دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو پیدائش ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے کا دروازہ بن گئی. پیدائش زندگی کی ابتدا نہ تھی، ایک دور سے دوسرے دور میں منتقل ہونے اور داخل ہونے کا دروازہ تھی. اس پیدائش کے دروازے سے تو نے دنیا کی زندگی میں قدم رکھا. اے انسان، غفلت، نادانی اور بے خبری کے پردے اٹھا. جس طرح پیدائش کے دروازے سے گزر کر تو اس دنیا سے نکل کر اس دنیا میں آیا ہے، اسی طرح موت بھی ایک دروازہ ہے. موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت ایک دروازہ ہے. جب اس دنیا کا قیام کا زمانہ تیرا ختم ہوگا اور رب کو تجھے آگے بھیجنا منظور ہوگا تو پھر اس دنیا سے آگے عالم برزخ کی زندگی میں تمہیں منتقل کرنے کے لیے موت کے دروازے سے گزارا جائے گا. تو جب انسان پیدائش کے دروازے سے گزرا، اس نے اس دنیا میں قدم رکھا تو چونکہ نگاہوں نے پہلی بار دیکھا اس لیے سمجھ لیا کہ شاید زندگی شروع ہو گئی. زندگی پہلے سے شروع تھی، یہ تو ایک دور سے دوسرے دور میں پیدائش کے دروازے کے ذریعے قدم رکھنا تھا. اسی طرح وہ نگاہ جس نے ابتدا میں ٹھوکر کھائی وہ آج بھی ٹھوکر کھا رہی ہے. موت وارد ہوئی اور موت ایک دروازہ بن کے آئی. یہ ایک بلاوا ہے کہ بندے اب تیرے سفر حیات کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے کا وقت آ گیا ہے. اب تو برزخی دنیا میں آ. موت کا پھر دروازہ کھلا، پھر دروازہ کھلا. موت پہلے بھی قائم تھی، اب بھی قائم ہے، مگر جب تک انسان اس دنیا میں تھا موت کا باب دروازہ بند تھا. جس کا وقت اگلے جہان کے سفر کا آ گیا اس کے لیے موت کا دروازہ کھلا. ہم قبر میں رکھ کے آئے، ہم نے سمجھا انسان ختم ہو گیا، اور رب کائنات نے کہا کہ نہیں، مادی زندگی کا دور ختم ہوا، اب برزخی زندگی کا دور شروع ہوا. اور انسان اس مادی دنیا کے بعد اب اپنی اس اصل کی طرف پھر پلٹ کے جا رہا ہے جدھر سے آیا تھا. جس رب کی قربت کی دنیا سے آیا تھا، جب تک دنیا میں آتا رہا وہ دور سے دور تر ہوتا گیا، اور موت تو نعمت بن کے مومن کے لیے آ گئی کہ پیدائش نے اسے رب سے دور کر دیا، موت سے پکڑ کے اسے پھر رب کے قریب کر دیا. موت اسے اپنے اصل وطن کی طرف لے جا رہی ہے، جس وطن سے بچھڑ کر انسان یہاں آ گیا تھا، جس وطن سے دور ہو کر انسان اپنی اصل کو بھول گیا تھا. موت تو اسے ادھر قریب لے جا رہی ہے. لہذا موت اس کی اگلی زندگی کو منتقل ہونے کا دروازہ بن گیا. اور موت زندگی کا خاتمہ نہیں، یہ تو ایک ذائقہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور نادان ہے وہ شخص جو ذائقوں کو دائمی شے سمجھتا ہے. ارے ذائقے سے زیادہ عارضی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہوتی. ذائقہ لمحے کے لیے آتا ہے اور لمحے کے بعد چلا جاتا ہے. اے انسان، یہ تو تیرا سفر زندگی چل رہا ہے،
इसी जिंदगी के सफर में एक स्टेशन था, दौर था तेरा आलम अरवाह का। इसी जिंदगी के सफर में एक दरमियानी ब्रेक थी तेरी बतने मादर की। इसी जिंदगी के सफर में एक और स्टेशन आ गया इस दुनिया का। अब इस जिंदगी के सफर में इससे ज्यादा लंबा स्टेशन आ रहा है मौत के दरवाजे के बाद, आलम बरज़ख का। और फर्क इतना है कि बच्चा जब आलम अरवाह से बिछड़ के आता है, वहां पाकीज़ा रूहों की संगत थी, फरिश्तों की संगत थी, मालाए आला का कुर्ब था। जब तक रूह वहां थी, खुश थी, हंसती थी, मुस्कराती थी, वलियों की संगत थी, फरिश्तों की संगत थी, अरवाह की संगत थी। न गुनाह था, न मासियत थी, न जुल्म था, न कत्ल गारत थी, न नाफरमानी थी, अल्लाह की कुर्बतें थी। जब रूह जिस्मानी लिबास ओढ़कर पैदाइश के बाद इस दुनिया में आई तो चूंकि अच्छी संगतें छूट गई, इसलिए बच्चा जब दुनिया में कदम रखता है तो रोता हुआ आता है, क्योंकि उसकी अच्छी संगतें उससे छीन ली गई हैं। वो नहीं जानता अब कैसी संगत मिलेगी। उधर से आता है, रोता हुआ आता है, और माँ बाप चूंकि उसका इस्तेकबाल करते हैं, उनको नई खूनी संगत मिल रही है, वो हंसते हुए उसको लेते हैं। और मर्द मोमिन जब दुनिया गुजार कर मौत के दरवाजे से गुजर कर आगे जाता है, वो जो आया था रोता था, वो जाते हुए मुस्कुराता जा रहा है। इसलिए कि हमें मौत खातिमा नजर आ रहा है, उसे मौत मुस्तफा का दीदार नजर आ रहा है, उसे मौत अंबिया का दीदार नजर आ रहा है, औलिया का दीदार नजर आ रहा है। वो तो तड़पता रहा, वो रूह न होता मैं तो क्या होता, दबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। वो रूह तो रोती रही, हाय मेरे होने ने मुझे डबो दिया, मुझे यार से जुदा कर दिया, मुझे कुर्बत इलाही से जुदा कर दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे रोते थे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्बा जान हर वक्त क्यों रोते रहते? फरमाया, बेटे पहले तो नदामत पे रोता था, पहले तो नदामत पे रोता था, वो माफ हो गई, वो बात माफ हो गई। अब इसलिए रोता हूं कि वो संगतें याद आती है, वो कुर्बतें याद आती है, अनवारे इलाहिया याद आते हैं। रब की बारगाह में सुबह शाम उसके करीब होकर मुनाजात करना याद आता है। उससे मालूम हो गया, रब्बे कायनात ने फरमाया फरिश्तों के से जाओ एक जन्नत का खेमा नस्ब कर दो, जन्नत का पत्थर दे दो, ए आदम इस पत्थर पे बैठा कर, खेमे में रहा कर, एक जन्नत की याद दुनिया में मुंतकिल कर देते। रूह दुनिया में आई, मोमिन की रूह रोती रही कि हाय कब वक्त आएगा कि फिर मेरा सफर वतन की तरफ शुरू होगा। हम इस वक्त वतन से दूर बैठे हैं और हम असल वतन को भूल गए। वो हमारा देश था, ये परदेश था इंसान, ये तेरा परदेश है। और नादां हैं हम कि हमने परदेश को देश बना लिया और असल देश को परदेश कर दिया। मोमिन की रूह तड़पती है, मेरे परदेश का ठिकाना कब खत्म होगा, परदेश को कब जाऊंगा। ये तो ट्रांसफर है, ये तो एक ट्रांसफर है दुनिया से। असल वतन तो मोमिन का कुर्ब इलाही है, बारगाह उलूहियत है। तो मोमिन तो तड़पता है, इंतजार करता है, ए मौत आ, मैं कब का तेरा मुंतजिर हूं, तूने देर कर दी। मोमिन मौत से प्यार करता है, वो कहता है मौत आ, मैं दूरी की जिंदगी गुजार रहा हूं, हिज्र फिराक की जिंदगी गुजार रहा हूं, ए मौत आ, ताकि जल्दी से तेरे दरवाजे से गुजरूं और वो पर्दे जो आज तक नहीं उठे वो उठा दिए जाएं, और वो लम्हा जल्द नसीब हो कि फरिश्ते पूछे बता ये कौन है, और मैं कहूं इसी यार की खातिर तो मर के यहां तक, इसी आका की खातिर तो मर के यहां तक पहुंचता हूं। इस जिंदगी में तो कोई नहीं कहता बता ये कौन है। इस जुमले के लिए कान तरस गए हैं। मोमिन ने सुन रखा है कि महबूब सामने आने वाला है, और पर्दे उठाकर महबूब की निस्बत पूछा जाने वाला है ये कौन है। अरे आशिक रूह से पूछो, इससे बड़ी घड़ी क्या होगी जब पर्दा उठाया जा चुका हो और कोई पूछ रहा हो आशिक से बता ये कौन। तो लोगों, पैदाइश जिंदगी की इब्तिदा नहीं है और मौत जिंदगी की इंतहा नहीं है। वो भी सफर था, ये भी सफर है। वो भी सफर था,
یہ بھی سفر ہے. اور پھر جب موت آ گئی تو کل 2 موتیں تھیں اور 3 زندگیاں تھیں. اب جاتے ہوئے جانے والا ہنس رہا ہے کیونکہ اسے جنت دکھائی جا رہی ہے، اسے آخرت دکھائی جا رہی ہے، اسے آقا کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، انبیاء کی، ولیوں کی سنگتیں نظر آ رہی ہیں، مجلسیں لگی ہیں. یہ نظام الدین اولیاء کی مجلس ہے، یہ غوث پاک کی مجلس ہے، یہ ویسے کرنی کی مجلس ہے. وہ تو جاتے ہوئے ہنس رہا ہے کہ آج مجھے اچھی سنگتیں جو چھن گئی تھیں پھر نصیب ہو گئیں. ماں باپ رو رہے ہیں کہ سنگت جا رہی ہے، چونکہ جا رہا ہے ہم رو رہے ہیں، مگر جانے والے سے پوچھو کہ وہ ہنس رہا ہے. نشان مرد مومن واسو گویم چمر گایت تبسم بر لبے اوس. وہ موت سے مسکراتا ہے کیونکہ اس کو تو اچھی سنگتیں نظر آ جاتی ہیں. 2 موتیں تھیں، دونوں ختم ہو گئی. کنتم امواتن فاحیاکم، پہلے موت تھی، اس موت کو پہلی زندگی نے ختم کر دیا، پہلی زندگی نے ختم کر دیا. ثم یمیتکم، پھر دوبارہ موت آئی. یہ موت جس کا منظر آج ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے ہیں اور ہر روز دیکھتے ہیں. اس موت کے بعد ہم نے جنازہ پڑھا، تدفین کر دی، قبر میں دفن کر کے آ گئے. ناداں انسان سمجھا کہ قبر میں دفن ہوتے انسان ختم ہو گیا، اور قرآن نے کہا ثم یحییکم، تم قبر میں دفن کر کے لوٹے، ہم نے اسے زندہ کر دیا. اور حدیث پاک میں ہے ابھی پلٹنے والوں کے قدموں اور جوتوں کی آہٹ بھی وہ قبر میں لیٹا ہوا سنتا ہے کہ فرشتے آ جاتے اور سوال و جواب ہوتے ہیں. سوال و جواب مردوں سے نہیں ہوتے، زندوں سے ہوتے ہیں. سننا، جواب دینا مردے کا کام نہیں، یہ زندہ کا کام ہے. اگر مرنے کے بعد زندگی نہ ہوتی تو اس سے کوئی سوال نہ ہوتا، وہ کوئی جواب نہ دیتا، اسے کوئی ثواب نہ ہوتا، کوئی عذاب نہ ہوتا. یہ قبر کے سوال و جواب اور قبر کا ثواب و عذاب اس بات کی بین دلیل ہے کہ موت ایک دروازہ تھا. جب تک وہ دروازے سے گزرتا رہا موت وارد رہی. بس دروازے سے گزر کے قدم اگلے جہان میں رکھا، پھر زندہ ہو گیا. ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا. 2 موتیں تھیں اور دوسری زندگی نے اس موت کو بھی ختم کر دیا. یمیتکم ثم یحییکم، جب پھر زندگی آئی دوسری موت ختم ہو گئی. آیت کریمہ پر غور کرو. کل سفر حیات میں صرف 2 موتیں ہیں اور 3 زندگیاں ہیں. کتنی؟ 2 موتیں اور 3 زندگیاں ہیں. لوگ محالتے میں ہیں. پہلی موت کو پہلی زندگی نے ختم کر دیا، پھر دوسری موت آئی، قبر میں گئے تو اس کو دوسری زندگی نے ختم کر دیا. اب جب دوسری موت بھی ختم ہو گئی، اب دوسری موت کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی، پھر زندگی ہی زندگی ہے. ثم یحییکم، پھر زندہ ہو گئے اور قیامت تک زندہ رہیں گے. ثم الیہ ترجعون، قیامت کے دن پھر زندگی کی تیسری شکل ہوگی، اٹھائے جاؤ گے اور وہ ابد الآباد تک کی زندگی ہو گئی. وہ لوگ ناداں ہیں جو اس بات میں جھگڑے کرتے پھرتے ہیں اور مناظرے کرتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو فکری انتشار میں مبتلا کرتے پھرتے ہیں کہ مرنے والے مر گئے، زندہ ہیں یا نہیں، نبی زندہ ہیں یا نہیں، ولی زندہ ہیں یا نہیں، شہید زندہ ہیں یا نہیں. ارے ناداں، تو شہید کی زندگی پوچھتا ہے، تو ولی کی زندگی پوچھتا ہے، تو نبی کی زندگی پوچھتا ہے. قرآن گواہ ہے کوئی مومن ہے یا کافر ہے، جب مر کے قبر میں گیا ہر کوئی زندہ ہو گیا. اب قبر کے بعد موت ہے ہی نہیں. تو یہ تو ایک عام شخص کی بھی زندگی ہے، شہید کی زندگی اس سے اونچی، ولی کی زندگی اس سے اونچی، نبی کی زندگی اس سے اونچی. پھر تو موت ہے ہی نہیں، موت منسوخ ہو گئی. اس کے بعد زندگیوں کے دور ہیں. تو برزخ کی زندگی طویل زندگی ہے. یہ موت کی گھڑی ہمیں سفر کی یاد تازہ کرا رہی ہے کہ انسان تو جہاں سے آیا ہے اب اسی طرف پلٹنے کا تیرا سفر شروع ہو گیا. موت وطن کی طرف لے جا رہی ہے. اس لیے مسلمان کے لیے موت ایک فطری جذبے کی حد تک غم اور سوگ کا باعث ہے. غم اور سوگ کا باعث فطری جذبے کی حد تک ہے، مگر اسے وارد کر لینے کی اجازت مسلمان کو نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا غم ہے مرنا، مگر مرنے والے کی خوشی ہے. اس لیے فرمایا جب مرنے والا مر جائے اس کے جنازے میں دیر نہ کرو.
اس کی تدفین میں دیر نہ کرو کہ مومن روح پریشان ہوتی ہے، اذیت میں رہتی ہے کہ مجھے تو رب کائنات نے بلایا تھا، اگلی سنگتیں انتظار کر رہی ہیں اور تم مجھے ان سنگتوں سے ملنے میں دیر کر رہے ہو۔ تو مومن کا جینا مرنے کے لیے ہے اور اس کا مرنا جینے کے لیے۔ جینا مرنے کے لیے ہے اور مرنا اگلے جینے کے لیے ہے۔ اس لیے علامہ نے کیا خوب کہا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ موت تو ایک دروازہ ہے کہ انسان سفر طے کر کے آگے جاتا ہے، اور موت کے دروازے سے گزر کر انسان اپنے محبوب کے وطن کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے میت کو نیک لفظوں سے یاد کیا جائے تاکہ اس کی روح کی خوشیوں میں اضافہ ہو، اور جب مر جانے کے بعد پچھلے اعزاء اقارب واویلا کرتے روتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، جنت میں اس مرحوم کی روح کو پھر اذیت ہوتی ہے اور وہ حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ میرے گھر والوں کو کیا ہوا، کیا میری خوشی پر یہ خوش نہیں ہوئے؟ اسے تو غم کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا بیتا، وہ تو پچھلوں پر بیتتا رہا، وہ تو ان سنگتوں میں آ گئی جن کے لیے تڑپتی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں تو خوش ہو گیا ہوں، مجھے تو باغات مل گئے، قربتیں مل گئیں، انبیاء کی معیت مل گئی، اولیاء کی صحبتیں مل گئیں، میں تو خوش ہوں، یہ کیوں روتے ہیں میرے آنے پر؟ میں تو اپنی منزل کے قریب سے قریب تر جا رہا ہوں۔ ہمیشہ ایمان کی سلامتی اور بہتری اس میں ہے کہ ہم ہر لحظہ اپنے جینے پر اپنے مرنے کو مقدم سمجھیں اور اپنی حیات سے پہلے اپنی موت کو دیکھیں اور دنیا سے پہلے اپنی آخرت کو دیکھیں۔ نگاہ ہر وقت آخرت پر رہے تو آخرت اچھی ہو جاتی ہے، نگاہ ہر وقت دنیا پر رہے تو آخرت برباد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا جینا عطا کرے کہ جس جینے میں ہمارا مرنا سنور جائے، ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جس زندگی میں ہماری موت و آخرت سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت و حیات کی حقیقت کی معرفت بھی دے اور اس معرفت کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اللہ کی رضا کو پانے کی توفیق بھی مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔